یہ دنیا کی بہت بڑی خصوصیت، جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہوتی ہے اسے اتنا ہی زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جس کے ہاتھ میں دنیا جتنی کم ہے اس کا سفر بہت آسانی سے طے ہوتا ہے۔ ارے مزدوروں کو دیکھو جی، کہاں سوتا ہے جی مزدور۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں دنیا کو لے کے کچھ خیالات آتے تھے، دنیا ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، تو حضرت علی اپنے آپ میں دنیا سے مخاطب ہو کے کیا بولتے جانتے ہیں؟ یا دنیا غری غیری فقد طلقتکی البتہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی بن ابی طالب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، علی بن ابی طالب نے تو تجھے طلاق دے رکھی ہے، فقد طلقتکی البتہ۔ حضرت علی نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا۔ حضرت علی کہتے لوگوں، دنیا ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرة مقبلہ، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے نا، آخرت فراموشی کا ماحول ہے، ہر طرف آخرت فراموشی۔ آج دنیا میں انسان کو دیکھو، وہ دنیا میں صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے، جنت، جہنم، محشر، حساب کتاب، قبر، منکر نکیر، سوال یہ سب چیزیں نہیں سمجھ رہے۔ یہ دنیا بڑی بارونق ہے، یہ دنیا بڑی سجی سجائی ہوئی ہے، اور اس ظاہری رونق سے سبھی لوگ دھوکہ کھائے جا رہے ہیں، اور ان دھوکہ کھانے والوں میں مسلمان بھی ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہے یا علم بالکل نہیں ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو آخرت بہت قریب ہے، قبر کی منزل ہم میں سے ہر شخص سے بہت قریب ہے، حساب و کتاب کی گھڑی ہم سب سے بہت قریب ہے، اس کی تیاری کر لو۔ یہ سانسوں کا جو سفر جاری ہے، یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ ایک چانس ہے، ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے۔ ہرگز اس دنیا کی رونق کے پیچھے پڑ کر آخرت کو نہ بھلاؤ۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، وہ اپنی تنہائیوں میں فکر آخرت کا کیسا پیغام اپنی ذات کو دیتے تھے یا دوسروں کو نصیحت کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں دنیا کو لے کے کچھ خیالات آتے تھے، دنیا ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، تو حضرت علی اپنے آپ میں دنیا سے مخاطب ہو کے کیا بولتے جانتے ہیں؟ یا دنیا غری غیری فقد طلقتکی البتہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی بن ابی طالب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، علی بن ابی طالب نے تو تجھے طلاق دے رکھی ہے، فقط طلقتکی البتہ۔ حضرت علی نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا۔ حضرت علی کہتے لوگوں، دنیا ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرة مقبلہ، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ دنیا کی بہت بڑی خصوصیت کیا جانتے ہیں؟ سنیے گا، دنیا کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہوتی ہے اسے اتنا ہی پریشان کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو، یہ دنیا کی بہت بڑی خصوصیت، جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہوتی ہے اسے اتنا ہی زیادہ پریشان کرتی ہے۔
اس زندگی کے سفر میں جس کے ہاتھ میں دنیا جتنی کم ہے اس کا سفر بہت آسانی سے طے ہوتا ہے. ارے مزدوروں کو دیکھو جی, کہاں سوتا ہے جی مزدور. مزدور کو دیکھو, مزدور کو جھاڑ کے نیچے کیا آرام کی نیند سو رہا ہے. ارے غریب کو دیکھو بس اسٹینڈ میں, ریلوے اسٹیشن میں کیا آرام کی نیند سو رہا ہے. اور وہی بستی کے امیر کو جا کے دیکھو, ایئر کنڈیشن کمرے میں ٹیبلٹ کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی ہے. امجد حیدرآبادی نے ایسے ہی نہیں کہا, حکمت کی بات کہہ گیا, کہا دنیا میں صرف پانا ہی نعمت نہیں ہے, کھونا بھی بڑی نعمت ہے. امجد نے کہا ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی. مالدار کے آخری لمحات دیکھو, بڑی سے بڑی ہسپتال میں جا کے آئی سی یو میں اس کا حال دیکھو, ڈاکٹروں نے اس کی باڈی کو مشق ستم بنا رکھا ہے اور پورے جسم نے سر سے پیر تک 10-10 چھید ڈال رکھے ہیں, پائپ چبا رکھے. غریب کو دیکھو جھونپڑی میں کس آسانی سے مرتا ہے. سبحان اللہ. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. ہاں یہ دنیا کی خصوصیت ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے, کیا بولتے جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ. دیکھیے کیا نصیحت, سنیے گا. ہم بھی باپ ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں, اور ہر بات کی خواہش ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, میری بیٹی پہنے اوڑے سجے سورے. یہ ہر باپ کی خواہش ہے اور جائز خواہش ہے. ہاں میری بیٹی پہنے اوڑے سجے سورے. ابو ہریرہ بھی ایک باپ ہے, اب اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے لا تلبس الذهب لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب. کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ, بیٹے سن, سونا مت پہن بیٹے, سونا مت پہن. سننا ہاں بیٹا, سونا مت پہننا بیٹا. عورتیں پریشان ہو رہی ہوگی, کیا بول رہی, ہاں مطمئن رہی ہے کوئی. ہاں لا تلبس الذهب, کہا کہ بیٹا سونا مت پہن, سونا مت. حرام ہے کیا سونا؟ وہ تو حلال ہے, سب کو معلوم. پھر کیوں ایک باپ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہا؟ کہا فإني أخشى عليك اللهب, کہا بیٹے سونا مت پہن, اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ روز قیامت یہ سونا آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا. کیا مطلب سے بات سمجھنے کی ہے. سونا پہننا جائز ہے, سونا ہے ہی عورتوں کے لیے, زیور ہے ہی عورتوں کے لیے. حضرت ابو ہریرہ ایک فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جس فتنے میں عورتیں زیور کے حوالے سے مبتلا ہوتی ہیں. وہ کیا جانتے ہیں, زیور ہے کس لیے, زیب و زینت کے لیے, ہے نا. زیور ہے کس لیے, زینت کے لیے. ٹھیک ہے, عورت کے لیے زینت مطلوب ہے, مستحب ہے, اپنے شوہر کے لیے پہنے, اپنے گھر میں پہنے اوڑھے, بہت اچھی بات ہے. پر یہی زیور بعض خواتین میں کیا پیدا کرتے جانتے ہیں, تکبر, غرور کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور بعض پہننے والی خواتین زیور اس جذبے سے پہنتی ہے کہ آج فلاں مجمع میں, فلاں شادی میں, فلاں ہماری رشتہ دار جو مجھ سے جلتی وہ آ رہی ہے, آج میں سج کر جاؤں گی, بن سور کر جاؤں گی اور میری حیثیت دکھاؤں گی ان کو. اس نیت سے اگر زیور پہنتی ہیں آپ, دوسروں کو کمتر دکھانے کے لیے, دوسروں کو حقیر بتانے کے لیے, اپنے غرور اور تکبر کے اظہار کے لیے, تو یاد رکھو یہ زیور آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا, زیور پہنو ضرور, مگر زیور کو زیور رہنے دو, زیور کو فخر و مباحات, تکبر, غرور اور کسی کی تحقیر کا ذریعہ نہ بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں.